السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کو خوف طاری ہو گیا، خوف لاحق ہو گیا، اور خوف اس چیز کا لاحق ہو گیا کہ یار میرے راز کھلنے والے ہیں، اور ایسے راز کھلنے والے ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو میں کہیں منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا، چھپتا پھروں گا، کیونکہ باتیں ہی کچھ ایسی ہوں گی اس میں۔ اور اسی خوف کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اعلیٰ ترین چند افسران کو بلا کر ان کی زبردست کلاس لے لی کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل سکا۔ یہ ہے آپ کا جو اتنا بڑا سیٹ اپ آپ لوگوں نے بنایا ہوا، وہ اس کام کے لیے بنایا ہوا ہے کہ میری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ معاملہ بڑا گمبھیر اور نازک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے یہ میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اسی معاملے سے ریلیٹ ایک اور خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پریس کانفرنس کی ہے آج دو وفاقی وزراء نے۔ ایک ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب، اور دوسرے ہیں انہی کی محکمے کے وزیر مملکت جناب فاروق حبیب صاحب۔ ان دونوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور معاملہ ہے عمران خان کے فون کو ہیک کرنے کا۔ جو ان کا پچھلا نمبر تھا وہ بلیک بیری، آپ کو یاد ہوگا، جو وہ دھرنے کے دنوں کے اندر بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، اور انہی دھرنے کے دنوں کے اندر پیغامات آتے تھے اس بلیک بیری کے ذریعے۔ تو وہ اس معاملے کے اوپر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور فون ہیک کرنے کا الزام۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کا فون ہیک کرنے کا الزام عائد کیا ہے وفاقی وزراء کی طرف سے نواز شریف صاحب پر، کہ نواز شریف صاحب نے مودی سے بات کر کے، انڈین پرائم منسٹر سے بات کر وہ جو اسرائیلی سپائی ویئر ہے میگاسس، اس کو پاکستان کے اندر امپلائی کرایا، اور عمران خان سمیت ایک دو اور شخصیات ہیں اہم، ان کے فون ریکارڈز کو ہیک کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ تمام معاملات سے وہ باخبر ہو سکیں، جو وہ عمران خان صاحب کے آپ کو پتہ ہی ہے پھر معاملات اس قسم کے ہی رہتے ہیں کہ وہ باخبر ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں مودی صاحب نے وہ اسرائیل سے معاہدہ کیا، بقول وفاقی وزراء کی اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا۔ نواز شریف صاحب کے کہنے پر انہوں نے وہ سافٹ ویئر وہاں سے منگوایا، یہاں پر عمران خان کے نمبر پہ وہ بھیجا جو ان کا بلیک بیری والا پرانا نمبر تھا، تو وہاں سے ان کا فون ہیک ہو گیا۔ اور وہ فون ہیک ہونے سے اب یہ خطرہ عمران خان صاحب کو لاحق ہو گیا کہ یار یہ اگر واقعتاً میرا فون ہیک ہو گیا ہے، اور تو اس کے اندر تو بہت ایسی نابغیر روزگار قسم کی چیزیں ہیں کہ اگر وہ باہر نکل گئیں تو میں کیا کروں گا۔ اور اس صورتحال نے خاصی پریشانی پیدا کر دی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جناب اس کے اندر تو جو ذاتی معلومات ہیں، اور ذاتی معلومات کسی بھی بندے کی شیئر کرنا وہ بہت زیادہ جیسے غیر اخلاقی معاملہ ہے، اور ہم نے اپنے سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے اس بات کو کہا ہے کہ اس ساری صورتحال کو اس کا جائزہ لے اور یہ بات چیک کرے کہ پاکستان کی کس کس شخصیت کا اور کس کس محکمے کی شخصیت کا، اور وہ محکمے کے اندر کس کس عہدے پر فائز ہے، ان تمام کی ڈیٹیلز حاصل کریں تاکہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو ہم اس کو روک سکیں۔ کیونکہ اب یہ خطرہ سامنے آ گیا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا چوری کیا گیا ہے اس ایک اسرائیلی کمپنی کے ذریعے، اور اب وہ تمام لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ اگر وہ ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی خبریں چھپنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جو ان کے ٹیکسٹ میسیجز ہیں وہ اگر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر تو بہت بڑے بڑے اسکینڈلز منظر عام پر آ جائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا معاملہ اس وجہ سے بھی مختلف ہے کیونکہ اگر ان کا فون ہیک ہو گیا تو پھر بہت ساری کہانیاں کھل جائیں گی۔ وہ کہانی بھی کھل جائے گی کہ کس طریقے سے دھرنے سے پہلے رابطے کیے گئے عمران خان صاحب سے اور طاہر القادری صاحب سے۔ پھر یہ بات بھی کھل جائے گی کہ عمران خان صاحب کیوں گئے تھے لندن، اور لندن جا کے انہوں نے طاہر القادری صاحب جو کینیڈا سے آئے تھے اسپیشل لندن، ان کی ملاقات کس نے کرائی تھی اور کیوں کرائی تھی، اور اس ملاقات کے اندر کیا کیا گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب وہ دونوں واپس آ گئے، کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھ رہے، تو ان دونوں کے درمیان جو پیغامات کے تبادلے تھے وہ بھی ایک ٹیکسٹ میسیجز ہی ہوں گے۔ تو وہ جو ٹیکسٹ میسیجز اگر باہر آ گئے تو پھر اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو دھرنے پر آمادہ کیا، اور دھرنے پر کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی پلاننگ کی گئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے کے اندر 126 دن کا دھرنا ہوا۔ دھرنا لاہور سے روانہ کب ہوا، کیسے ہوا، کون کون لوگ وہاں پہ شریک تھے، کس طریقے سے دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ یہاں سے روانہ کیا گیا، دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ اسلام آباد میں بٹھایا گیا، ایک سڑک اس طرف ایک سڑک اس طرف۔ پھر ایک خاص دن ایک خاص وقت پر دونوں جماعتیں موو کرتی ہیں کشمیر روڈ سے اور چلی جاتی ہیں ڈی چوک کی طرف، اور اس دوران تبادلہ ہوتا ہے میسیجز کا، جس بات کی خود عمران خان اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار
تصدیق کر چکے ہیں کہ عمران خان نے اپنے بلیک بیری کے ذریعے مجھے BBM کیا، مجھے بلیک بیری میسیج کیا کہ ہمیں وہاں تک ڈی چوک تک آنے دیں، ہم رستے کے اندر کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور وزیر داخلہ نے وزیر اعظم سے پوچھے بغیر ان کو اس بات کی اجازت دے دی اور راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دیں، کنٹینر ہٹ گئے، سب کچھ ہٹ گیا، وہ لوگ بڑے آرام سے پہنچ گئے ڈی چوک تک۔ پھر عمران خان کا چودھری نثار کے ساتھ رابطہ، اور پھر چودھری نثار صاحب کے میاں صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والے اختلافات، بہت ساری چیزیں ہیں جو کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کون دھرنے کے دوران آ کے چپ کے خاموشی کے ساتھ اندر کھاتے عمران خان صاحب سے آ کے ملتا رہا، کون کون سے لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو اس ساری صورتحال میں ہدایات دیتے رہے۔ بہت بڑا، یہ تو خوفناک چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو کھل کے سامنے آ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے دھرنے کے دنوں میں PTI کی ایک لیڈر تھیں KPK کی عائشہ گل علی، ان کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا عمران خان صاحب پر کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کو ہراس کیا ہے اور ان کو کچھ ٹیکسٹ میسیجز بھیجے ہیں، کچھ ایسے میسیجز بھیجے ہیں جو غیر اخلاقی میسیجز تھے۔ ٹی وی پر آ کے انہوں نے بڑے ٹاک شوز پہ شرکت کی اور تمام میسیجز کے بارے میں بتایا تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے فون میں موجود ہیں، ثبوت کے طور پر اگر کبھی ضرورت پڑی تو وہ پیغامات بھی ظاہر کیے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں بھی منظر عام پر آنے کا خاصے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور پھر دو شخصیات ہیں جی اس وقت اگر دیکھا جائے جن کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، ایک ہے عمران خان صاحب کے پاس اور دوسرے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ اب عمران خان صاحب کا تو فون ہیک ہو گیا جس کی وجہ سے انفارمیشن باہر آنے کا امکان ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی انفارمیشن باہر لے کے آئیں گے، لیکن ان کے پاس فون ان کا چونکہ ہیک نہیں ہوا ہوگا، میرا خیال ہے ان کا فون انہوں نے ہیک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی ہوگی، فون عمران خان صاحب کا ہی چلا ہوگا، لیکن ان کے بھی جو دل اور دماغ ہے اس کے اندر جو کمپیوٹر فٹ ہے اس کے اندر بھی خاصی چیزیں ریکارڈ ہوئی ہوں گی، اور اگر انہوں نے PTI سے راستے جدا کر لیے تو وہاں سے بھی بہت سارے سکینڈلز، بہت ساری چیزیں منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اب جو صورتحال ہے اسپیکولیٹری کہ اگر یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں، ریحام خان صاحب والا معاملہ کہ ریحام خان صاحبہ کے ساتھ ان کا شادی ہوئی، پھر علیحدگی ہوئی، اس علیحدگی کے اندر کس نے بہت زیادہ رول ادا کیا، وہ کون شخصیت تھی جو عمران خان صاحب کو ریحام خان صاحبہ کے بارے میں آگاہ کرتی رہی کہ ان کے مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس قسم کی بے شمار خبریں چلتی رہی ہیں، اس قسم کی بے شمار چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی۔ اگر یہ منظر عام پہ آ گئی، وہ جو عبدالقادر پٹیل صاحب قومی اسمبلی میں کہتے رہے ہیں اور ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا مراد سعید صاحب کا، اور یہ تو اسلام آباد کے اندر بھی اور بہت سارے جرنلسٹک حلقوں کے اندر بھی اس بات کی چرچے رہے ہیں کہ بہت زیادہ میسیجز کا تبادلہ ہوتا رہا ہے دونوں شخصیات کے درمیان، بڑے کلپ شلپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں خطرناک حد تک سامنے آ سکتی ہیں۔ تو یہ تو بڑا واقعتاً پریشانی کا معاملہ، نیشنل سیکیورٹی کا ایشو لگتا ہے اس ساری صورتحال میں ڈیولپ ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے جو ہمارے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ سائبر سیکیورٹی کے اس مسئلے کو ہمیں فوری طور پر حل کرنا چاہیے، لیکن اس ساری صورتحال میں نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کو انوالو کرنے والا کام جو ہے نا، یہ PTI کے جو ایک زرخیز دماغ رکھتے ہیں وہی ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ اور بڑا انہوں نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اپنی پریس کانفرنس میں نا فاروق حبیب صاحب نے کہ جناب یہ باتیں تو اب کھلیں گی، اگر اس طرف سے باتیں کھلیں گی تو اس طرف سے بھی باتیں کھلیں گی، اب اگر وہاں سے یہ ساری پلاننگ کر کے عمران خان کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ پریس کانفرنس کی فاروق حبیب صاحب نے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس قسم کی انڈیکیشن مل چکی ہے کہ یار اس کام کو روکو، رکانا تو بڑا کام خراب ہو جائے گا۔ اب یہ جو سافٹ ویئر ہے بلا شبہ کسی کی ذاتی زندگی کے اندر مداخلت کرنا، اس کو کسی بھی صورت میں مناسب عمل نہیں کہا جا سکتا، لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو سیاسی شخصیات ہوتی ہیں ان کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی، ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو بندہ آئے چاہے وہ جون سا مرضی صفحہ پڑھ لے، ان کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ لیڈر ایک ایسا ہے جس کی زندگی کے ہر پہلو سے لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی لیڈر ایسا ہے جس کی زندگی کے کچھ پہلو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، مخفی ہیں یا تاریک پہلو ہیں، تو تاریک پہلو سے بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو وہ سامنے آ جائیں گے، بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کے لیے واقعتاً یہ معاملہ
ان کا فون ہیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ بہت زیادہ ہیک ہونے کے قریب ہے، اور عمران خان صاحب کی یقینی طور پر یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو راز ہیں یہ راز ہی رہیں، وہ مشین جس کے اندر یہ جو ڈیٹا کاپی کیا گیا ہے وہ مشین ہی اللہ کرے خراب ہو جائے. وہ دعائیں نہیں مانگتے تھے لوگ، اللہ کرے آنا دے ٹینکاں کیڑے پہ جان، تو اس قسم کی عمران خان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے. لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا آئے گا تو کب آئے گا، اور اگر نہیں آئے گا تو کیوں نہیں آئے گا، آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور پاکستان اپنی سائبر سیکیورٹی کو مزید فعال کیسے کرے گا. اور عمران خان صاحب بھی اگر ان کا ڈیٹا اس طریقے سے لیک ہوگا تو وہ تمام شخصیات کے بھی انفارمیشن لیک ہو جائے گی جو بہت سارے عملیات میں عمران خان صاحب کے ان کی پولیٹیکل پیش رفت کے اندر ان کے دستے بازو بنے ہیں. دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے. پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کی آراء پر. ذوالفقار کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں پیپلز پارٹی کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہیں آگے ہے نون لیگ سے. دیکھیں کاظمی صاحب، میرے میٹھے میٹھے انداز کی بات نہیں ہے. جو انفارمیشن آتی ہے، جو انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ تمام انفارمیشن ان سورسز کے ذریعے آتی ہے جو فیلڈ میں موجود ہے. میرا مطلب ہے ہمارا جو کورسپونڈنٹس نیٹ ورک ہے، مختلف اخبارات کا بھی کورسپونڈنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے، مختلف چینلز کا بھی کورسپونڈنٹ نیٹ ورک ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کل میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھی کہ یہ خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے جو عمران خان صاحب کو پیش کی گئی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ ٹرائب پارٹی الیکشن ہے اور دو جماعتوں کا زیادہ ٹف کمپٹیشن ہے، پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا. لیکن اس کے اندر میں نے یہ واضح طور پر بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی بہت سارے حلقوں میں گیم کے اندر ہے، گیم سے نکلی نہیں ہے. میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی فار بیہائنڈ ہے اس پورے پروسیس سے. پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے اور ان کی جڑیں ہیں لوگوں میں، اور ان کی پسندیدگی بھی ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور ان کے پاس الیکٹیبلز بھی ہیں. اب دیکھنا ہے تو 25 جولائی کو لوگوں کا فیصلہ ہے. لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اصل مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے اندر ہی ہے. افتخار احمد صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کو چاہیے ترین گروپ کی بجائے مخلص کارکنوں کو ٹکٹ دے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے نون لیگ ایسا کرے گی بھی نہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت، خاص طور پر نون لیگ جیسی جماعت جو پنجاب کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہو، وہ جماعت اپنا پورے کا پورا مستقبل ایک ایسے گروپ کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی جو اس حد تک الائن ہو کہ جب چاہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے خطرہ بن جائے. مثال ہے کہ اگر یہ 40 لوگ اگلے الیکشن میں نون لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑتے ہیں اور 40 کے 40 منتخب ہو جاتے ہیں، تو نون لیگ کی حکومت ان 40 لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی، کٹ پتلی کی طرح کام کرے گی. اور نون لیگ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ ترین گروپ کے ساتھ لانگر رن کے اندر کوئی الائنمنٹ کرے. اگر ان کی الائنمنٹ ہوگی تو بہت تھوڑی اور محدود مدت کے لیے ہوگی، اور وہ بھی پنجاب کے اندر سیٹ اپ کو ہٹانے کے لیے اور ہلانے کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی تھریٹ پیدا کرنے کے لیے ہوگی. اس سے آگے بڑھ کر نون لیگ اگر اس طرف جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ جائے گی، لیکن اگر جائے گی تو وہ بہت بڑی سیاسی غلطی کرے گی. اور نون لیگ جیسی جماعت سے جہاں پہ اتنے زیادہ سمجھدار لوگ ہوں، ایسی غلطی ہونے کی توقع بہت کم ہے. نعیم طاہر صاحب فرماتے ہیں جی بریگیڈیئر نعیم کا تبادلہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتخابات میں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے. میرا نہیں خیال کہ بریگیڈیئر صاحب کا جو تبادلہ ہے وہ اس وجہ سے کیا گیا ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کا تبادلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے، جو میں نے اپنے ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے بارے میں جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک صاحب سے وزیر اعظم بنوانے کے لیے انہیں آزاد کشمیر کا ڈیل کی تھی، اور اس کی اطلاعات ملنے پر اور وہ چیزیں ثابت ہونے پر ان کے خلاف ایک محکمانہ کارروائی کی گئی ہے. لیکن یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ کوئی محکمہ کارروائی ان کے خلاف کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، کیونکہ ابھی ISPR کی طرف سے اس بات کی کوئی واضح تصدیق یا تردید سامنے نہیں آ سکی. لیکن اب تک چونکہ کوئی تردید سامنے نہیں آئی، لہٰذا یہ جو باتیں خبریں گرم ہیں، یقینی طور پر ہمیں اسی کا سہارا لینا پڑے گا. دوسری طرف ابھی ہم پوچھ نہیں سکتے، جب تک وہ خود نہیں بتائیں گے تب تک تم سے نہیں پوچھا جا سکتا. طاقتور لوگ ہیں. خیر، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.